بچوں، آج میں تمہیں 5th کلاس کی اسٹوری ایک دن کی بادشاہ لیسن نمبر 10 کی اسٹوری سنانے جا رہا ہوں، جس میں بہت ہی ہاسے بوجھ پیدا کرنے اور حاجی جواب اور سوجھ بوجھ کی لوک کتھاؤں، کارٹون اور ہاسے ویانگ کی رچنائیں ہیں۔ اس میں بچوں کو کہانی سننے میں بہت مزہ آئے گا، تو چلو بچوں کہانی شروع کریں۔ اوکے سر۔ عارف، سلیم، چلو فوراً سو جاؤ۔ امی کی آواز عین اس وقت آتی تھی جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے قوالی گا رہے ہوتے تھے، یا پھر صبح بڑے مزے میں آئس کریم کھانے کے سپنے دیکھ رہے ہوتے کہ آپ جھنجھوڑ کر جگا دیتی، جلدی اٹھو، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ دونوں کی مصیبت میں جان تھی، ہر وقت پابندی، ہر وقت تکرار، اپنی مرضی سے چو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی آصف کو گانے کا موڈ آتا تو بھائی بہن ڈانٹتے، چپ ہو جا، ہر وقت مینڈک کی طرح ٹرائے جاتا ہے۔ باہر جاؤ تو امی پوچھتی، باہر کیوں گئے؟ اندر رہتے تو دادی چلاتی، ہائے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے شور کے مارے۔ ارے رجیا، ذرا ان بچوں کو باہر ہانک دے، جیسے بچے نہ ہوئے کہ چوزے ہو گئے۔ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر ان پابندیوں سے بچ نکلنے کی ترکیبیں سوچا کرتے۔ ان دونوں سے تو سارے گھر کو دشمنی ہو گئی تھی، لہٰذا دونوں نے مل کر ایک یوجنا بنائی اور ابا کی خدمت میں ایک دستخط پیش کی کہ ایک دن انہیں بڑوں کے سارے ادھیکار دے دیے جائیں اور سب بڑے چھوٹے بن جائیں، کوئی ضرورت نہیں ادھم مچانے کی۔ امی نے اپنی عادت کے انوسار ڈانٹ پلائی، لیکن ابا جانے کس موڈ میں تھے کہ نہ صرف مان گئے بلکہ یہ اقرار بھی کر بیٹھے کہ کل دونوں کو ہر قسم کے ادھیکار مل جائیں گے۔ ابھی صبح ہونے میں کئی گھنٹے تھے کہ عارف نے امی کو جھنجھوڑ ڈالا، امی جلدی اٹھیے، ناشتہ تیار کیجیے۔ امی نے چاہا ایک تھپڑ رسید کر کے سو رہیں، مگر یاد آیا کہ آج تو ان کے سارے ادھیکار چھینے جا چکے ہیں۔ پھر دادی نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دوائیں کھانا اور بادام کا ہریرا پینا شروع کیا تو عارف نے انہیں روکا۔ توبہ توبہ ہے دادی، کتنا ہریرا پئیں گی، آپ پیٹ پھٹ جائے گا۔ اور دادی نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے۔ ناشتہ میز پر آیا تو عارف نے خان سامہ سے کہا، انڈے اور مکھن وغیرہ ہمارے سامنے رکھو، دلیا اور دودھ بسکٹ ان سب کو دے دو۔ آپا نے قہر بھری نظروں سے انہیں گھورا، مگر بے بس تھی، کیونکہ روز کی طرح آج وہ ترمال اپنے لیے نہیں رکھ سکتی تھی۔ سب کھانے بیٹھے تو سلیم نے امی کو ٹوکا، امی ذرا اپنے دانت دکھائیے، پان کھانے سے کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ میں تو دانت مان چکی ہوں۔ امی نے ٹالنا چاہا، نہیں چلیے اٹھیے۔ امی نواڑا توڑ چکی تھی، مگر سلیم نے زبردستی کندھا پکڑ کر انہیں اٹھا دیا۔ امی کو غسل خانے میں جاتے دیکھ کر سب ہنس پڑے، جیسے روز سلیم کی زبردستی بھگا کے ہنساتے تھے۔ پھر وہ ابا کی طرف مڑا، ذرا ابا کی گت دیکھیے، بال بڑے ہوئے، شیو نہیں کی، کل کپڑے پہنے تھے اور آج اتنے میلے کر ڈالے۔ آخر ابا کے لیے کتنے کپڑے بنائے جائیں گے؟ یہ سن کر ابا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ آج یہ دونوں کیسے صحیح نکل اتار رہے تھے سب کی، مگر پھر اپنے کپڑے دیکھ کر وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ابا اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھے اپنی نئی غزل لہک لہک کر سنا رہے تھے تو عارف پھر چلانے لگا، بس کیجیے ابا، فوراً آفس جائیے، 10 بج گئے۔ چوں چوں چوپ،
ابا ڈانٹتے ڈانٹتے رک گئے، بےبسی سے غزل کی ادھوری پنکتی دانتوں میں دبائے، پاؤں پٹکتے الف کے ساتھ ہو لیے۔ رجیہ ذرا مجھے 5 روپے تو دینا۔ ابا دفتر جانے کو تیار ہو کر بولے۔ 5 روپے کے کیا ہوگا، کار میں پیٹرول تو ہے۔ عارف نے تن کر ابا جان کی نقل اتاری، جیسے ابا کہتے ہیں کہ انکری کا کیا کرو گے، جیب خرچ تو لے چکے۔ تھوڑی دیر بعد خان سامہ آیا۔ بیگم صاحب آج کیا پکے گا؟ آلو، گوشت، کباب، مرچوں کا سالن۔ امی نے اپنی عادت کے انسار کہنا شروع کیا۔ نہیں، آج یہ چیزیں نہیں پکیں گی۔ سلیم نے کتاب رکھ کر امی کی نقل اتاری۔ آج گلاب جامن، گاجر کا حلوہ اور میٹھے چاول پکاؤ۔ لیکن مٹھائیوں سے روٹی کیسے کھائی جائے گی؟ امی کس طرح صبر نہ کر سکی۔ جیسے ہم روز صرف مرچوں کے سالن سے کھاتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دوسری طرف دادی کسی سے تو میں کیے جا رہی تھی۔ اوفو، دادی تو شور کے مارے دماغ پگھلائے دے رہی ہے۔ عارف نے دادی کی طرح دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا۔ اتنا سنتے ہی دادی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آج یہ لڑکے میرے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے ہیں، مگر ابا کے سمجھانے پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کالج کا وقت ہو گیا تو بھائی جان اپنی سفید قمیض کو عارف سلیم سے بچاتے دلان میں آئے۔ امی، شام کو میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جانا ہے۔ خبردار، عارف نے آنکھیں نکال کر دھمکایا۔ کوئی ضرورت نہیں فلم دیکھنے کی، امتحان قریب ہے اور ہر وقت سیر سپاٹوں میں گھومتے رہتے ہیں آپ۔ پہلے تو بھائی جان ایک کرارا ہاتھ مارنے لگے، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑے۔ لیکن حضور علی دوستوں کے ساتھ خاکسار فلم دیکھنے کی بات پکی کر چکے ہیں، اس لیے اجازت دینے کی مہربانی کی جائے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ بنا کریں، بس میں نے ایک بار کہہ دیا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور صوفے پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ اسی وقت آپا بھی اپنے کمرے سے نکلی، ایک نہایت بھاری ساڑی میں لچکتی بڑے ٹھاٹ سے کالج جا رہی تھی۔ آپ سلیم نے بڑے غور سے آپا کا معائنہ کیا۔ اتنی بھاری ساڑی کیوں پہنی؟ شام تک گرات ہو آئے گی، اس ساڑی کو بدل کر جائیے۔ آج وہ سفید وائل کی ساڑی پہننا۔ اچھا، بہت دے چکے حکم۔ آپا چڑھ گئی۔ ہمارے کالج میں فنکشن ہے، انہوں نے ساڑی کی شکنیں درست کی ہیں۔ ہوا کرے، میں کیا کہہ رہا ہوں سنا نہیں؟ اپنی اتنی اچھی نقل دیکھ کر آپ شرمندہ ہو گئی۔ بالکل اسی طرح تو وہ عارف اور سلیم سے اپنی من پسند قمیض اتروا کر نہایت بیکار کپڑے پہننے کا حکم لگایا کرتی ہیں۔ دوسری صبح ہوئی۔ سلیم کی آنکھیں کھلی تو آپا ناشتے کی میز سجائے ان دونوں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امی خان سامہ کو حکم دے رہی تھی کہ ہر کھانے کے ساتھ ایک میٹھی چیز ضرور پکایا کرو۔ اندر عارف کے گانے کے ساتھ ساتھ بھائی جان میز پر طبلہ بجا رہے تھے اور ابا سلیم سے کہہ رہے تھے اسکول جاتے وقت ایک چونی جیب میں ڈال دیا کرو۔ کیا حرج ہے؟ جیلانی بانو، اردو سے انواد، لکشمی چندر گپت۔ تو بچوں، کیسی لگی کہانی بتاؤ؟ سر، کہانی تو واقعی میں بہت اچھی تھی، بہت ہاسے بوت والی اور بہت ہی مزیدار۔ اچھا بچوں، اب ایک پرشن میں تم سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب مجھے اس پرشن کا جواب ضرور دینا۔ اگر تمہیں گھر میں ایک دن کے لیے سارے ادھیکار دے دیے جائیں تو تم کیا کیا کرو گے؟ ضرور بتانا۔